والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ قال الله تبارك وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی مرتبت، خوش نصیب، خوش بخت، بلند نصیب، بلند اقبال جملہ حاضرین، تمام خرد و کلاں، بزرگ، جوان، بچے، پس پردہ مائیں بہنیں، آج محرم شریف کہ اس بابرکت موقع پر جس عنوان پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ تھوڑا سا نازک بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ واقعہ کربلا یا حادثہ کربلا جس کو قیامت تک بھلایا نہیں جا سکے گا، جس کی حساسیت، نزاکت بہت بڑی ہے۔ جو لوگ اس واقعے میں، حادثے میں شہید کیے گئے، روئے زمین پر اس وقت ان کے ساتھ کا کوئی بھی فرد نہیں تھا۔ روئے زمین پر چنے ہوئے لوگ، اس وقت ان کی ٹکر کا، برابر کا، ان کی مثل کوئی آدمی نہیں تھا۔ اور یہ حادثہ فاجعہ جس بدبخت کے ہاتھوں ہوا، اس پلید کا نام ہے یزید۔
اب یہ یزید حاکم بنا کیسے؟ اس لیے میں نے احتیاط کے ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبی کریم کی جو نیابت تھی، اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت۔ وہ خلافت جو رسول اللہ کی اتباع، نوکری، نیابت میں ویسی ہی چلتی رہی جیسے رسول پاک نے بتایا اور ان کو رستے پہ لگایا۔ آنے والے خلیفوں نے اسی مشن کو آگے بڑھایا، اور حضور جیسے بہت ساری باتیں پیشین گوئیاں فرما گئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ یہ بھی فرما گئے تھے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ جو نبی کو جنت تک آخری بندہ بتا گئے تھے، وہ قریب والا تو زیادہ بتا گئے۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال۔ اب یہ 30 سال مکمل کب ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن کے 6 مہینے کچھ دن ملائیں تو 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ نبی والی جو خلافت تھی وہ امام حسن پہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ طے ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ آگے جو شروع ہوئی وہ نبوت والی خلافت نہیں ہے، وہ بادشاہت والی خلافت ہے۔ پھر آگے جو چلے وہ ان خلیفوں کے خلیفے تھے، رسول پاک کے خلیفے۔ اب حضرت امام حسن، آپ نے جب قربانی دی، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے اوپر جلدی بتایا تھا کہ حضرت امام حسن نے امت مسلمہ کی اجتماعیت، کہ مسلمان امت جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کر اجڑ نہ جائے، ایک دوسرے کا خون بہاتے بہاتے یہ مٹ جائے گی، اوپر کافر منہ جبڑے کھول کے بیٹھا۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس تخت کو خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میں نے بار بار آپ کو کہا کہ اقتدار کو چھوڑنا سوکھا کام۔ کسی اور ملک میں یہ بات کرتا تو انہیں تھوڑی سمجھ آتی، پاکستانیوں کو بڑی خوب سمجھ آتی ہے، اور لاہوریوں کو تو اور ہی خوبصورت۔ اب بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ تخت کے لیے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، رات کو ڈبے کسی اور کے بھر کے آئے تھے، صبح ممبر کوئی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ اب وہ لوگ ہمارے الحمدللہ حاکم ہیں، ترمیم پہ ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اقتدار کا کھیل۔ اس کے اوپر جائز ناجائز، درست غلط، جھوٹ سچ، دغا دجل فریب، سب کچھ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں جائز ہوا۔ یہ ہے اقتدار کی کرسی کی ہوس۔ پھر جب بن گئے تو مخلوق خدا کے گلے پہ خنجر دھر دیا، مخلوق مرتی رہے، حکومت مزے۔ یہ اقتدار کا تماشا ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ پھر چھوڑنے کو کسی کا دل، پھر مخالف کو یہاں سے نہیں پکڑتے، یہاں سے رگڑتے جاؤ، مارتے جاؤ۔ عدالتیں، حکومت،
ساری مشینری اپنے مخالف کو اجاڑنے، برباد کرنے، تباہ کرنے، تہس نہس کرنے. ماشاءاللہ قبلہ حضرت میرے بھائی پیر طریقت حضرت علامہ قاری نصیر احمد قادری صاحب اہلاً و سہلاً. تو آپ سمجھے یہ سب کچھ آپ اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو ہے جمہوریت، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. لیکن جہاں ملوکیت ہوتی ہے اس کے تو پنجے بھی سخت ہوتے ہیں، شکنجے بھی. وہاں ایک ہی شخص کا آرڈر چلتا ہے، وہ کہے دن ہے تو کہنا پڑتا ہے دن ہے، وہ کہے رات ہے تو. کچھ اونچی نیچی راہوں کو ہموار سمجھنا پڑتا ہے، کچھ اونچی نیچی راہوں کو ہموار سمجھنا پڑتا ہے. کیوں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ابرو کے اشارے پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں کوئی عدل انصاف کا کھاتا نہیں چلتا. اور دوسری بات یاد رکھیں، جب اقتدار آتا ہے عدل، اعتدال، حلم، حوصلہ دوسری کھڑکی دروازے سے نکل جاتا. یہ میں کوئی لفظ نہیں بول رہا، جو سمجھا ہوں وہ بتا رہا. اگر اقتدار مصلے پہ بیٹھنے والے 12 رکعت نہیں 100 رکعت پڑھنے والا زاہد، حدیث قرآن کے علاوہ جس کے ہونٹوں پہ بولی کوئی نہیں، فقہائے مدینہ میں اس کا شمار، ہر وقت مسجد کی کبوتری کہلانے والا، مسجد کی کبوتری کہلانے والا، اور حضرت سعید بن مسیب کی ٹکر کا عالم، ایسا زاہد و عابد کہ دنیا دنگ. جو ہی اس کو کرسی ملی قرآن کھول کے بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا بڑی پیار سے اللہ کے قرآن کو. خبر ملی کہ آپ کے ابا حضور دفع ہو گئے، مر گیا مروان شیطان. بیویوں نے مروان کو، بیوی نے اپنی خادماؤں کے ساتھ مل کے نیند دے کے اوپر منہ پہ سرہانے رکھ کے دبا دبا کے اسے مار ڈالا. یہ موت ہے مسٹر مروان شیطان کی. کس کے ہاتھوں مرا؟ بیگم صاحبہ کے ہاتھ. اور یہ بیگم صاحبہ کون تھی؟ یہ یزید مرا، وہ جو چھوڑ گیا اس کی بیگم پہ قبضہ مروان نے کر لیا کہ یزید کے مرنے کے بعد حکومت پہ بھی قبضہ نہیں، بیوی نہیں دوسری حکومت پہ بھی. اس سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ حشر نشر کیا ہوتا رہا. یزید مرا، اس کی بیوی پہ قبضہ کس کا؟ مروان شیطان کا. اور مروان کو پھر ایک ہی سال کے اندر کس نے مار ڈالا؟ اس کی بیوی نے. اور منہ پہ رکھ کے سرانا دبا دبا کے، اس کو کہتے ہیں گلا دبا کے مار ڈالا. یہ بدبخت مرا تو عبد الملک اس کا بیٹا تھا جو اتنا نیک زاہد عابد، اور علامہ صاحب بیٹھا ہے قرآن مجید سے باتیں کر رہا تھا. کان میں خبر آئی تم بادشاہ بن گئے. قرآن مجید کو ایسے بند کر کے کہا اللہ حافظ، آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں. کچھ سمجھ آئی ہے؟ اقتدار کی ہوس کیا ظالم ہے. اتنے سالوں کی عبادت، قرآن سے دوستانے، اقتدار ملا اس نے منٹ بھی نہیں لگایا. اس نے قرآن کو کہا کہ تیری میری آج آخری ملاقات تھی،
آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی. تھپ دیا پھر نہیں اٹھایا. یہ ہے اقتدار. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے آیا کرتا تھا عبد الملک بن مروان. آیا ملنے، آپ نے فرمایا سنا ہے تو عابد و زاہد تو تھا، لیکن سنا ہے اب تو نے شراب بھی پینی شروع کر دیا ہے. ظاہر ہے اقتدار جب آتا ہے تو پھر پینا پلانا تو بڑے بڑے اللہ والے پھر پیتے ہیں. بی بی نے تو کہا کہ سنا ہے تو نے شراب پینی شروع کر دی ہے. آگے اس پلید نے آگے سے جواب یہ نہیں دیا بی بی تمہیں شک پڑا ہے نہیں ہے، اس نے آگے ایک لفظ بڑھا دیا. اس نے کہا صرف شراب نہیں پیتا، خون بھی پیتا ہوں. دھمکی دی بی بی کو کہ اب میں بادشاہ ہوں، میں اب نہیں دیکھتا کہ یہ انسان ہے، یہ اس کی عزت کیا ہے. اور یہی وہ عبد الملک ہے جس نے کہا تھا اگر کسی نے مجھے نیکی کی نصیحت کی میں گردن اتار دوں. امر بالمعروف جسے کہتے ہو اس پہ پابندی، ختم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ختم. یہ ہے اقتدار کا نشہ. تو میں نے کہا جب اختیار آتا ہے تو عبادت، ریاضت، علم، حوصلہ، ایک دروازے سے اختیار آتا ہے، اس دروازے سے اعتدال چلا جاتا ہے، علم چلا جاتا ہے، حوصلہ چلا جاتا ہے، عبادت چلی جاتی ہے، ریاضت. مشہور شعر ہے کہ فرعون جو تھا اماں کی گود میں معصوم تھا تو یہ بچوں کا قاتل کب بنا؟ تو جواب آیا کہ تاج و تخت بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج. تاج و تخت بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج، ورنہ آغوش میں فرعون بھی خونخوار نہ تھا. یہ خون خار کب بنا؟ یہ وحشی کب بنا؟ یہ انسانوں کا خون، بچوں کا خون چوسنے والا کب بنا؟ بادشاہ جب بنا. اس لیے اقتدار کی خاصیت ہے کہ یہ، اور قرآن مجید کیا کہنے، ان الملوک، میرے اللہ نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریتن، کہلوایا اس بی بی کی زبانی کہ جب بھی بادشاہ کسی بستی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا، فساد برپا کر دیتے ہیں، تباہی کر دیتے ہیں. اور اگلا کام وجعلوا اہلہا اذلہ، ذلیلوں کو عزیزوں، عزت والوں کو، شان والوں کو، آن والوں کو ذلیل کر دیتے اور ذلیلوں کو. اس لیے اب یزید کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یزید، حضرت امام حسن پہ ہو گئی خلافت ختم، اور حضرت امام حسن کا جو حضرت امیر معاویہ سے ہوا آپ کے ساتھ معاہدہ، اس ایگریمنٹ معاہدہ، اس میں یہ لکھا گیا، ایک تو یہ لکھا گیا کہ اگر اللہ آپ کو زندگی دے لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ امانت واپس حضرت امام حسن کو لوٹائیں گے. یہ واپس امانت ہماری ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، واپس ہمیں دیں گے. یہ بھی اس میں ایک شک تھی، باقی میں نہیں دہراتا. خیر، یہ شک حضرت امام حسن نے کہا کہ ترکتھا ابتغاء لوجہ اللہ،
3 बर्रे आजम की हुकूमत, ये कोई पानी का प्याला था कि ले अल्लाह के नाम पे? क्यों जी? मैं इस हुकूमत को छोड़ रहा हूं, मजबूर नहीं हूं। ये नहीं मेरे पास पावर नहीं, फरमाया मेरे पास इतनी पावर है और इतनी फौज है कि पहाड़ नीचे है, मेरी फौज ऊपर है। और ये भी तय है कि हजरत इमाम हसन, हालांकि मौला अली की महबूबियत कोई शक नहीं, लेकिन लिखा है कि मौला अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे लोग हजरत इमाम हसन से। जिसकी महबूबियत का ये, और आपने फरमाया कि ये जो 90,000 खोपड़ियां हैं ये मेरी मुट्ठी में है, इशारा करूं तो ये भड़का के रख देंगे शामियों को, लेकिन खून बहाने से उधर से कोई जाए या इधर से जाए, घर तो एक ही उजड़ेगा, घर तो एक ही उजड़ेगा, वो भी मुसलमान ये भी मुसलमान। इसलिए मैं अल्लाह की रजा के लिए तख्त भी छोड़ रहा हूं, वक्त भी छोड़ रहा हूं, खाली हाथ मदीने जा रहा। है हौसला? थोड़ी दीवार ते बंदा रख देवे ना सिर्फ अपनी छप्पर दी एक कड़ी, कड़ी समझते हो? बाला शतीर खैर वड्डा हुंदा है, बाला निकड़ा जिहा हुंदा है। बाला तुहाडी दीवार ते पूरा घर कहता है अपनी दीवार चुको, ये साडी दीवार ते इन्ना भार, साडी दीवार इन्ना भार ना सरकार, उठाओ ये बाला। अगर जिद कर जाओ तो बंदूक निकल आती है, सीने में उतार देंगे। अपनी दीवार पे अपना बाला धरो, और कितनी जगह लेता है बाला, 1 फुट भी नहीं, 1 फुट दीवार नहीं देता कोई, लेकिन कोई ऐसा भी है 3 बर्रे आजम की हुकूमत। ये अंदाजा लगा सकते हो कि ज़हरा के खून में कितनी सखावत। ये अली का बचड़ा ही कर सकता है। ये सोचना घर जाके, कोई रूए जमीन पर मुझे मिसाल दो, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक। वाह! हजरत इमाम इब्न हजर कहते हैं और दीगर उलमा वो फरमाते हैं कि जब हसन ने ये खिलाफत ज़ाहिरी, ये हुकूमत, ये तख्त अल्लाह की रजा के लिए हजरत अमीर मुआविया के सुपर्द किया, तो कुदरत तक रही है, क्या बंदा है, क्या आदमी है। ये जड़े निकड़े निकड़े इतने भी पिद्दे बच्चे बैठे ने हाफिज साहब वर्गे, तो इनको दो न टाफी, वो 1.5 टके वाली, ते पुत्र ले, ते फिर आखो पुत्र वापस दे। टाफी कोई ले के वापस, इतनी बड़ी हुकूमत। ओह, ये मोहम्मद अरबी का नवासा ही कर सकता है, ये खून रसूल ही कर सकता है, ये किसी का इतना कलेजा नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए आपने अल्लाह उलमा फरमाते हैं, कहते हैं कि उधर हजरत इमाम हसन ने ये कुर्बानी दी, उधर कुदरत ने फैसला कर दिया, ले फिर एक हाथ दे एक हाथ ले। अब जरा तवज्जो के साथ, ये हसनैन की शान है, तवज्जो के साथ, कुदरत ने ये किया
کہ تو نے یہ حکومت دی ہے تو ہم نے دوسری طرف سے تجھے دوسری حکومت دی ہے. کیا؟ روز حشر تک جتنے آئیں گے ولی، جتنے آئیں گے غوث جلی، جتنے آئیں گے مہر علی، یہ ساری نسل تیرے گھر سے چلی. یہ تو حکومت دے رہا ہے، یہ حکومت تو پتہ نہیں سال چلے 4 سال چلے، لیکن اس پہ آنے والوں کے نام بھی پتہ نہیں کوئی لے کے نہ لے، لیکن جو ہم تجھے حکومت اس کے بدلے دے رہے ہیں، تیرا نام رہے گا، تیرے بچوں کا نام رہے گا، اور ہر طرف ان پہ درود و سلام رہے گا. اور پھر تیرے ہی بچے جا کے سروں پہ کوئی اور راج کرے گا. دل کی سلطنت کے سلطان صرف علی والو تمہارے بچے. اس لیے بغداد میں جاؤ، غوث الاغواث زہرا کی اولاد، مصر میں جاؤ غوث زہرا کی اولاد، ابو الحسن شاذلی، ابراہیم دسوقی، حضرت غوث الاعظم جیلانی. یہاں تک کہ ایک شہر ہے پاکستان میں لاہور، اور لاہور میں ایک گیٹ کا نام ہے بھاٹی گیٹ، اور بھاٹی گیٹ ایک لاہور کا گیٹ ہے. اس کے سامنے ایک ولی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. رستہ دیو. اس کا نام علی ہے. یہ نسل کدھر سے چلی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اندر ہی اندر انعام دیا، عوض دیا، بدلہ دیا کہ تو نے یہ حکومت چھوڑ دی میری رضا کے لیے، اور اینڈ ہوگا جب کائنات کا، تو وہاں نہ کوئی مروانی، نہ کوئی یزیدی، نہ کوئی ایرا، نہ کوئی غیرہ، نہ کوئی نتھو، نہ کوئی خیرہ، نہ کوئی اگر، نہ کوئی مگر، نہ کوئی چکر. جب کائنات ختم ہوگی، اس کائنات کو جو آخری امام دوں گا، اور اتنا بڑا امام حسن حسین تمہارے لیے انعام، اتنا بڑا امام حضرت عیسیٰ بھی زمین پہ اتریں گے، نبی ہیں، لیکن اس کو کہیں گے مصلی تسی سنبھالو، اسی تواڈے پیچھے نماز پڑھ. کیوں؟ سمجھ کچھ آیا ہے؟ ابھی تو میں نے اشارہ فرمایا ہے. یہ انعام ہے، یہ آخری. اور علماء کرام بھی جلوہ فرما ہے، اب بھی تشریف فرما ہے. ذرا غور سے سننا. حضرت آدم سے لے کر اب تک، اب سے تب تک، ایک نبی بھی، باقیوں کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کی عرض کر رہا، کسی نبی کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوا، کسی رسول نبی کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ رسول آئے، تبلیغ فرمائے، ڈیوٹی نبھائے، اور یہودی رہ نہ جائے، عیسائی رہ نہ جائے، ہندو رہ نہ جائے، بدھسٹ رہ نہ جائے، آرتھوڈوکس رہ نہ جائے، کوئی کافر ملحد رہ نہ جائے. کسی نبی کے دور میں ایسا. ہر نبی کے دور میں کفر بھی رہا، الہاد بھی رہا، بے دینی بھی رہی، کچھ پیاس بھی رہی، کچھ بھوک بھی رہی. لیکن حسن تو نے سلطنت قربان کی ہے، تیری نسل پہ کائنات کا اختتام ہوگا، یہ تیری اس قربانی کا انعام ہوگا.
تیرا بچہ اتنا سچا جب روئے زمین پہ آئے گا، نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ کوئی عیسائی رہے گا، نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ بدھسٹ رہے گا، نہ ملحد رہے گا، نہ دہریہ رہے گا، نہ کفر رہے گا، پوری کائنات میں صرف اسلام۔ حسن یہ ہے تیرے لیے انعام، سلامت رہے میرے امام۔ جی یہ ہن اپنے محلے دے امام کو جا پوچھ لینا کہ رات کو قادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا بندہ بھی، آپ سمجھدار ہیں حضور کے دور میں منافق تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، لیکن یہ کون ہے جس کے دور میں ڈھونڈنے سے ایک کافر نہیں مل رہا، زکات دینے والے ہیں لینے والا نہیں مل رہا، روئے زمین پہ انصاف کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ اس کا نام ہے محمد، ابا کا نام عبداللہ، اماں کا نام آمنہ، اولاد حسن ہے، زہرا کا دودھ ہے، زمین پہ موجود ہے، اور لقب ہے امام مہدی۔ جی اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اور یہ جو داتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بھی انہی کی نسل ہے، وہ جو معین الدین اجمیری ہے، یہ بھی انہی کی اولاد ہے، یہ جو نظام الدین اولیاء ہے اس کا بابا بھی مرتضیٰ ہے۔ اس لیے یہ علماء نے کہا، انہوں نے وہ قربانی دی، رب نے یہ نشانی دی، فرمایا تو نے وہ حکومت قربان کی، ہم نے یہ حکومت تجھے دے دی ہے۔ اس لیے روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سب کے سب ولی، ان سب کا بابا ہے علی، ان سب کا بابا علی ہے۔ یہ روحانیت کی سلطنت نبی کے وسیلے صدقے سے ادھر سے چلی ہے۔ اس لیے امام حسن نے تو قربانی دی اور رومال ایسے کر کے مدینے چلے گئے، سلطنت دے گئے، رستہ مدینے کا لے گئے۔ اب جا مدینے ڈیرا لگایا، مدینے والے مدینے چلے گئے، مدینے والے مدینے چلے گئے۔ اب حکومت آ گئی حضرت جناب امیر معاویہ کے پاس، اور طویل عرصہ حضرت امیر معاویہ نے حکومت فرمائی، لیکن بڑھاپا تو آخر آنا تھا۔ بڑھاپا آیا اور حکومت پھیلتی پھیلتی اور پھیل گئی اور پھیل گئی۔ جس وقت سن 56 آیا، 56 آیا، تو آپ کے دماغ میں بھی ہوگا کہ میں نے جانا ہے، اب آگے اتنی بڑی حکومت ہے، کون اسے سنبھالے گا؟ ہم سے یہ 4 کنال پاکستان نہیں سنبھلتا، یہ نکڑو سا ہے، اور کتنے علم والے ہیں، جرنل، کرنل، چودھری، راجے، خاجے، میاؤں، کیا کیا چیزیں کٹھی ہیں، نون، پی ٹی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن خیر سے ہر روز ایک نئی تباہی، نیا ایک بجلی کڑکتی ہے۔ حکمران آرام سے سکھ کی نیند سوتے ہیں، پاکستانی سبوٹ کو ہر روز الگ روتے ہیں، اور انشاءاللہ
یہ رہے تو ایسے ہی ہوگا. کیوں بتاؤ نا مجھے. چھوٹا سا ملک سنبھلتا نہیں, وہ تو 3 برے اعظم. سورج ہی گویا غروب نہیں ہوتا, اتنی بڑی سلطنت جناب امیر معاویہ کے دماغ میں ڈالا گیا. کچھ سوچو, سوچنا شروع کیا. ضروری نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجتہد, کوشش کرنے والا, اپنا علم عقل استعمال کرنے والا اگر نیک نیتی سے کوشش کرے, اگر منزل پہ پہنچ جائے ڈبل, بلکہ ایک حدیث میں ہے 10 اجر. کتنا؟ 10 اجر ملے گے. اگر غلطی بھی ہو گئی تو 1 اجر پھر بھی ملے گا. تو ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے کوشش فرمائی کہ میرے بعد یہ سلسلہ خیر سے چلے. اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوچا, اور اگر ان کو یہ مشورہ دینے والے تھے کہ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا لو, تو وہ بھی تھے جو منع کر رہے تھے. دونوں طرح کے لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دونوں طرح کے لوگ. ایک کہتے تھے, اب امام ابن خلدون کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ بنو امیہ کا غلبہ ہے, حکومت جو ان کی اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے, اب اس بنو امیہ کے حکمرانوں نے ان کی چوٹیاں بھی پکڑ رکھی ہیں, ان کی گردنیں بھی پکڑ رکھی ہیں, پورے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے. اب ان سے کوئی گردن آگے پیچھے, اگر کسی اور قبیلے کا بندہ حاکم بنے گا تو یہ جو بیٹھے ہیں اتنے طاقتور, یہ برداشت نہیں کریں گے, حکومت کی چولیں ہل جائیں گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی گھر سے کوئی آئے تاکہ بنو امیہ طاقتور قوت والا قبیلہ بھی ساتھ چلتا جائے. یہ سوچ تھی. اس کا غلط یا درست ہونا ایک الگ امر ہے, لیکن یہ سوچ تھی. اس سوچ کے اوپر مہر لگانے والے بھی تھے, لیکن روکنے والے بھی. اب آپ کہیں گے کہ کیا یزید کے کریکٹر کرتوتوں سے بنا تو رہے ہیں, سوچ تو رہے ہیں کہ میرا پتر فٹ رہے گا کہ نہیں, لیکن کیا سوچنے والے کو پتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی, اب بڑے احتیاط سے چلنا ہے. وجہ تو میں نے بتا دی, لیکن آگے کیا جو بنا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ کرتوت خراب تھے, کچھ کم علم حضرت امیر معاویہ کو تھا, لیکن ان کی نظر میں یہ تھا کہ اتنی کرتوت برائیاں قابل برداشت ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان سے چھپی ہوئی تھیں. میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ بندے بدلتے ہیں تب اقتدار آتا ہے جب. بندے بدلتے ہیں, پہلے میں نے اسی پہ زور دیا تھا. جو ہی اقتدار آتا ہے کھلا قرآن بندے بند کر کے کہتے ہیں السلام علیکم. جیسے عبد الملک نے, میں پہلے حضرت بتا چکا, عبد الملک ایسے قرآن کھول کے بیٹھا تھا, جو ہی کان میں آواز آئی کہ ابا مر گیا ہے, میں بادشاہ بن چکا ہوں, انہیں اتھے ہی قرآن بند کر کے آکھیا خدا حافظ, آخری ملاقات ختم, پھر قرآن کو کبھی نہیں کھول. یہ اقتدار کی چس. اب حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ میرا بیٹا اگرچہ خرابی ہے, کچھ سمجھانے سے, کچھ میرے اثر سے یہ فٹ رہے گا, بنو امیہ کا طاقتور قبیلہ اس کو مانے گا, دوسرا کسی کو نہیں مانے گا, لہذا میں اس کو اپنا جانشین بنا جاؤں. ایسا ایک بزرگ نے انہیں کہا کہ اگر تو نے جانشین نہ بنایا تو پھر یہ
مسلمانوں کے یہ عوام، یہ رعایا ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جائیں گی، اوپر بارش ہو نیچے کھیت نہ ہو، پھر کوئی چیز ان کو سنبھالنے والی نہ ہو، پھر کوئی وہ بھیڑیا کچھ لے جائے گا، کچھ وہ بھیڑیا لے جائے گا، مسلمانوں کی سلطنت بکھر جائے گی۔ اس لیے آپ اپنا وارث، ولی عہد، نائب مقرر کر جائیں۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اٹس رانگ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک۔ کیوں ہی حضرت جناب امیر معاویہ نے بھیجا پیغام مدینے، آگے صدیق اکبر کے بیٹا موجود ہے، حضرت عمر کا بیٹا موجود ہے، یزید سے کروڑ درجہ افضل اعلی، یزید سے کروڑ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کروڑ ہے، یزید روڑ ہے، اتنا فرق ہے۔ روڑ سمجھ دیو، یہ گلی آلہ، کروڑ عرش۔ یزید سے علم میں، عقل میں، شکل میں، فضیلت میں، درجے میں، خدمات میں عرب، عرب درجے اچھے لوگ۔ حضرت امیر معاویہ نے جب پیغام بھیجا اور مروان اٹھا، اس نے کہا بیعت کرو جناب امیر معاویہ کے بیٹے کی نائب ولی عہد کے طور پر، کیونکہ یہی ابو بکر و عمر کی سنت ہے۔ ٹھک سے صدیق اکبر کا بیٹا بولا، انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول منبر پہ بیٹھ کے، یہ کافروں کی سنت ہے، یہ ہیراکل کی سنت ہے، یہ کیسر کی سنت ہے، یہ عیسائیوں کی سنت ہے، یہ مجوسیوں کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں سچ کہنے کی اجازت تھی۔ سننے والے نے سنا، کہنے والوں نے کہا، اب کہنے والے کہہ گئے، اس لیے اس رائے کے اوپر سارے متفق نہ ہوئے، اور کچھ لوگ تو تھے، حضرت عبد الرحمن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں کی طرح کچھ لوگ بڑے محتاط، ہماری طرح بڑے محتاط، بات بھی کہہ گئے، کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ کمال لوگ تھے۔ آپ کو ایک انتہائی محتاط آدمی کا تبصرہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس آدمی کا نام ہے حضرت احنف بن قیس۔ یہ ذہین ترین آدمی، محتاط آدمی گنے جاتے تھے، حضرت احنف بن قیس۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کہا، فقال له معاویہ ماذا رأیت من ابن اخیک، حضرت امیر معاویہ نے بلایا، احنف بے کچھ گل کرنی ہے تیرے نال، کرو جی۔ انہاں کہ بھتریجے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ انجی آکھی دے نا، بھتیجے دے بارے چ تیرا کی خیال ہے؟ اب ذرا عربیوں کے تبصرے سنے۔ فقال، انہوں نے کہا، انا نخاف اللہ ان کذبنا، بھائی جان جھوٹ بولا تے اللہ کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ تانوں رات نو کوئی دہی کھواوے، تسی ہون بھی ستے پے۔ امام صاحب جاگ کے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ میں امامہ دیا گلاں پہ کرتا تو امام آرام پہ کرتے۔ سبحان، اس کے لفظ سنے، کیا کمال لوگ تھے۔ کہا اگر جھوٹ بولوں اللہ سے ڈر لگتا ہے، وَنَخَافُكُمْ إِن صَدَقْنَا، سچ بولوں تو آپ سے ڈر لگتا۔ رگڑا نہیں کٹ دیتا۔ علماء کرام مزہ لو، کیا کیا کمال لوگ ہیں۔ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولوں تو رب سے ڈر لگتا ہے، سچ بولوں تو
بھائی نشتر ہے نشتر جی سچ بولاں تے بادشاہ سلامت تھوڑے کو ڈر لگتا ہے پر اگے وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ توانو اپنے پتر ساڑے بتریجے دے دناں دا بھی پتہ ہے تے راتاں دا بھی پتہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کیا بات ہے کہا ساڑے بھتریجے دیاں راتاں اور کسے نو پتہ ہووے نہ ہووے توانو چنگا پتہ ہے ادھے دناں دا بھی توانو پتہ ہے وَسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ ادھا ظاہر بھی توانو پتہ ہے ادھا باطن بھی توانو پتہ ہے وَمَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ ایک کیڑی کھڑکی تو آندہ ہے نہیں سمجھ آندی کھڑکی بند ہوئے تے دیواراں پھلانگ کے آندے نے میرے بچڑے ایک کیڑی کھڑکی تو آندہ ہے اے بھی توانو پتہ ہے کیڑے دروازے وچوں نکل دے اے بھی توانو پتہ ہے وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ بِمَا أَرَدْتَ تے جیڑا تواڈا پروگرام ہے وہ بھی توانو پتہ ہے اس تبصرے تو بعد تے لوڑ ہی نہیں پیندی کہ کوئی اور تبصرہ کرے یزید صاحب تے جیڑا تواڈا پروگرام ہے او توانو پتہ ہے تے انما علینا ان نسمع ونطیع اساں شدے کس جوگے تساں فیصلہ کرنا ہے اساں سر جھکا دینا ہے تے وعلیک ان تنصح للامت پر حضور کرم فرمانا امت دا دھیان رکھنا ہوئے 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 کیا بندہ ہے کیا کمال اس نے تبصرہ کیا ہے کھول کے یزید کی پوری کتاب ابا حضور کے آگے رکھ دی ہے ہم اس وقت اس سے بھی زیادہ محتاط ہونے کی علامت ہے کیونکہ فتوے تیار بیٹھے بلکہ مفتی بے قرار بیٹھے لے کے فتوے کی تلوار بیٹھے ہیں کچھ اروار بیٹھے ہیں کچھ پار بیٹھے ہیں بڑے بڑے ناہنجار بیٹھے کچھ سمجھ میں آئی ہے کہنے والوں نے اپنے دل کی بات کہی اور پھر طریقے سے کہی بڑے سلیقے سے کہی بڑے طریقے سے کہی خیر اس سے آپ سمجھ گئے ایک مثال سے آپ سمجھ گئے کہنے والے کہہ گئے اتنا ہی سمجھانا تھا باقی یہ بھی ایک رائے ہے وہ بھی ایک رائے ہے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا بیٹا بھی بیچ میں کود پڑا اس نام تھا حضرت سعید بن عثمان غنی اس نے کہا چاچا جان سنیے تسی اپنے پتر نو نام زد کر رہے ہو نام میرے پیو دا خون میرے پیو دا وگیا قتل میرا پیو ہویا تے میرے پیو دے نا تے توانو حکومت لبی ہن تسی ٹر جاؤ تے حکومت اپنے پتر نو جے جاؤ میرے ابے دا خون کی دے گیا پر اے نہیں کہ انہوں نے آکھیا لے تو لے لے انہاں کو جیڑا کچھ فرمایا انہاں آکھیا پترا گل تے تیری ٹھیک ہے پر اگوں نے آکھیا حضرت سعید بن عثمان نے کہا علم میں عمل میں شکل میں خدمت میں قربانیوں میں آپ کے بیٹے کا مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں آگے سے جواب ملا پترا اے دمشق دے نال والے میدان تیرے ورگیاں نال بھاروی جان تے حقدار میرے ہی بیٹے اپنا بیٹا سوچ یہی ہے کہ ان کے اوپر لوگ متفق
نہیں ہوں گے. میرا بیٹا جیسا بھی ہے اس کے اوپر تھپا تو ہے نہ کہ بیٹا کس کا ہے, مہر تو ہے کس کی اولاد ہے. اس لیے گردنیں جھکی ہوئی ہیں, جھکی رہے گی. ایک کام سموتھلی چل رہا ہے, چلتا رہے گا, ہمارا گمان یہ ہے. لیکن دوسروں کو کہا تم اس کے مقابلے میں نہیں ہو. لہذا حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کرتے ہوئے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا. باقی یہ الگ ہے کہ اس کا رزلٹ کوئی حوصلہ افزا نہ نکلا, قابل رشک نہ نکلا. جو انہوں نے چاہا اسے وہ پا نہ سکے, ایسا بیٹا نہ نکلا جو انہوں نے چاہا تھا, وہ بہت برا نکلا. برا نہیں, بدترین نکلا. جو ہی انہوں نے پردہ فرمایا, یہ ولی عہد تخت کے اوپر جو ہی آیا, ابا کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکا. یہ شکاری اس وقت بھی شکار پہ تھا, یہ شکاری اس وقت بھی شکار پہ تھا. اور اس کے اوپر ابا کا اثر تو جو ہوگا سو ہوگا. اماں کو ابا نے ایک عرصہ پہلے طلاق دیتی تھی اور وہ چلی گئی تھی اپنے میکے. میکے تھے اسلام کے اینٹی, اور ظاہر ہے بچے نے اپنے ماموں کے پاس بھی جانا ہے, اماں کے پاس وقت بتانا ہے, ادھر کا اثر بھی آنا ہے. تو سینے بھی بچے نہیں جنہوں نے سمجھ نہ آ رہی ہو, ادھر سے اثرات لے کے آیا. حالت یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ جو دولت کی ریل پیل ہے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. جڑے ہوں نا محتاط بزرگ آتے ہیں اللہ انا دیوی کہ تیرے اگے سجدے کر دے روی, انا نہ دیوی کہ نہ تیرا در یاد رہے نہ تیرا گھر یاد رہے, انا نہ دیوی کہ بے دین ہو کے مریے. اس لیے دولت کی ریل پیل اجاڑ دیتی ہے کھیل. اس کے ساتھ یہی ہوا کہ ایک تو دولت کی ریل پیل, دوسرے ماموں ننیال, وہ لوگ اسلام کے اینٹی. ظاہر ہے مذہب اگر دوسرا ہو اور زیادہ خطرناک. اب بیٹے کے اوپر سارے اثرات, اور پھر بلا کا شکاری, کہیں بندر رکھے کہیں چیتے رکھے. اور شکاریوں کی آپ کو پتا ہے نہ گھر ہے نہ در ہے, جہاں بیٹھ گئے وہی نگار رہا ہے. اب یہ بن گیا حاکم. اور ابا نے جاتے جاتے کہا تھا کہ مجھے گمان ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا لوگ حضرت امام حسین کو ضرور تیرے مقابلے میں لائیں گے, اور اگر وہ آ جائیں دھیان رکھنا وہ نبی کی اولاد ہے. شرم کرنا, نرمی کا برتاؤ رکھنا. لیکن میں کہہ چکا اقتدار جب آتا ہے اعتدال دوسری کھڑکی سے چلا جاتا ہے. اس کے جو چھپے ہوئے عیب تھے ابا کے جانے کے بعد سارے کھل گئے. گانے والیاں بھی آ گئیں, طبلے بھی بجنے لگے, بے حیائیاں وہ بھی عام ہونے لگیں. خود تو شرابی تھا ہی, باقی برائیاں بھی کھول کے. اور پھر میں نے کہا ماموں کا قبیلہ جو تھا اس کا اثر یہ تھا کہ اسلام کے اوپر جو زد آتی ہے آنے دے, اس حکومت کو نہ جانے دے. نتیجہ یہ ہوا کہ آتے ہی پہلا آرڈر باپ نے سمجھایا مدینے کا دھیان رکھنا. اس نے پہلی چڑھائی مدینے پہ کر دی. پہلا ظلم اکبر الکبائر جو تھا وہ یہ کہ باپ نے سمجھایا دین کا دھیان, ایمان کا دھیان, قرآن کا دھیان, امت کا دھیان. اس نے آتے ہی پہلا آرڈر, پہلی تقریر اس کی تاریخ میں پڑھو,
اس نے کہا میرے باپ نے تمہارے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ سردیوں میں بھی وہ لشکر بھیجتا تھا کہ اسلام کی سرحدوں کو پھیلاؤ، کفر کو نیچے لاؤ، اور میں تمہیں اب اس سے بھی آزاد کرتا ہوں۔ جہاد ختم۔ یہ مسلمان دا کم ہے۔ نبی پاک نے تو فرمایا تھا جہاد قیامت تک جاری۔ یزید کا پہلا آرڈر ہے جہاد ختم۔ میرے ابے نے جو معافیاں دی تھیں وہ سارے ٹیکس بحال۔ ساڑا پاکستان دا بھی یہی حال، سارے ٹیکس بحال۔ اب چور ستم بھی شروع، لوٹ مار بھی شروع۔ پہلا آرڈر اس ظالم نے آتے ہی کہا کہ مدینے کے گورنر کو لکھا، اب حضرت امام حسین، میں حضرت کہہ رہا ہوں، امام حسین نہیں، حسین کو، عبداللہ ابن زبیر کو، ان سب کو پہلی فرصت میں پکڑو اور میری بیعت میں جکڑو۔ ظاہر ہے کہ جن کو سارا پتا ہے، قرآن کہتا ہے لا ینالو عہد الظالمین۔ پہلا سپارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، مولا یہ کرم میری اولاد پہ بھی کر۔ فرمایا کروں گا مگر ایک بات یاد رکھ، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ یزید فاسق فاجر ظالم آگے تک ہے، لہذا یہ تو ظالم قابل حکومت ہے ہی نہیں۔ اس کے بیٹے نے خود اپنی تقریر میں کہا تھا میرے باپ کو جو حکومت دی گئی تھی میرا باپ اس کے اہل تھا ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے نے کہا، اور کہا میرا باپ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یزید کے مرتے ہی اس کے بیٹے کا تخت پہ بیٹھنے کے بعد پہلا بیان اس نے کہا میرا باپ قاتل ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کا قاتل میرا باپ تھا۔ اب یہ مولوی ساری جماعتیں مل کے کہتے پھرے کہ یزید تو دمشق میں تھا، اور یزید کا بیٹا سچا ہے یا نامعقول اولاد تم سچے ہو؟ پیو دیاں خبراں پتراں نوں ہوندیاں نے یا پرلے محلے والےاں نوں ہوندیاں نے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ایک لطیف سی بات ہے، ایک میرے ساتھ دوست ہوا کرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ ایک بندے دا پیو مر گیا تے لوگ آئے پتر دے کول، آ کے جیڑا آوے آکھے تیرا پیو بڑا چنگا بندہ سی اللہ بخشے، تے پتر آکھے مشکل کی مشکل۔ اگلے محلے والے آئے کہ بھائی جان تہاڈا والد فوت ہو گیا، بڑا افسوس ہے اللہ بخشے، انہیں کہ مشکل۔ چوتھے محلے والے آئے کہ تہاڈا ابا مر گیا اللہ دی بخشش کرے، پتر آکھے مشکل۔ جدو 5-6 قسم دے لوگ آ گئے تے انہاں جیڑا آکھے انہاں نوں جواب ہو دے مشکل، تے ایک بندے پھڑ لیا تینوں حیا نہیں آوندی؟ اسی تیرے پیو نوں دعا دے دیاں کہ اللہ بخشے، تو آدھا مشکل۔ انہیں آکھیا اے 10 پیو میرا سی کہ تہاڈا سی؟ میں پوچھتا ہوں ان سارے یزیدیوں سے، پیو معاویہ ابن یزید ذاتی یا تہاڈا سی؟ پتر آدھے خرب الکعبہ۔ امام ابن حجر مکی جو شیعوں کے رد میں کتاب لکھی ہے، حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے دفاع میں کتاب لکھی تطہیر الجنان، وہ محدث یہ سب کچھ لا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس یزید کے بیٹے نے کہا، یزید کے مرتے ہی پہلا پالیسی بیان،
اس نے کہا میرے ابے نے میرے رسول کے بیٹے کو میرے باپ نے قتل کیا، خرب الکعبہ، کعبے کو میرے باپ نے اجاڑا، شرب الخمر، میرا باپ شرابی تھا، ہون بھاویں پگڑیاں بن کے تے جبے پا کے تے سوشل میڈیا تے آ کے سارے آکھو شراب نہیں پیندا سی، تہاڈا پیو سی یا اودا سی؟ تسی آدھے ہو بڑا چنگا سی، پتر آدھے بڑا ہی نیچ کمینہ سی، وہ تہاڈا پیو سی کہ اودا سی؟ پھر مزے کی بات یہ ہے سارے تخت کے عاشق نہیں ہوتے، 40 دن وہ زندہ رہا، 40ویں دن یزید کے بیٹے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا اس تخت پہ میں بیٹھنے والا نہیں، اگر اس میں جس رس تھی تو میرے باپ دادا چکھ گئے ہیں، اگر نحوست ہے تو میں اس نحوست سے باز آیا، یہ ہڈی بڑی ہے جس کو چاہے اٹھا لو۔ یہ یزید کے بیٹے کا پالیسی بیان، اور پھر جی نہیں سکا، اس نے کہا دنیا یہ تخت تو تخت ہم دنیا ہی چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مروانی اموی حکمرانوں میں ایک ایسے خلیفہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کچھ گلاں وچ میرے ابے تو بھی بازی لے گیا۔ یہ ہے عمر بن عبدال، یہ وہی ہے انہی کی اولاد میں سے، مروانیوں میں سے، لیکن ان کے سامنے ایک بندے نے کہا یزید امیر المومنین، حالانکہ یزید کی ہی تخت ان کی طرف منتقل ہوا تھا نا ادھر تک، آپ نے فرمایا پکڑو اسے، پکڑ کے فرمایا اسے 20 کوڑے مارو، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے۔ اب والے جو ڈیفینسیو پوزیشن پہ ہیں یزید کی، انہاں تو میں پوچھتا پیو تہاڈا ہے کہ تہاڈا تے ناجائز ہے، جنہاں دا جائز ہے وہ نہیں منتے۔ کیوں؟ یہ منزل ہے کہ یزید بدبخت کی بدبختیاں، اب آرڈر یہ ہے کہ حسین کو پکڑو، حسین کو جکڑو اور اس کو اس سے بیعت لو، بیعت نہ کرے تو جبرن لو، پھر بھی نہ کرے۔ باپ نے کیا بولا، پتر نے کیا گل کھلائے، بالکل الٹ، کیونکہ میں بتا چکا یہ تخت، یہ بخت، یہ کرسی، یہ اقتدار اندھی بھی ہے، گنگی بھی ہے، اس کو سنائی بھی کچھ، حق دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اقتدار کے بھوکے کتا اتنی ہڈی پہ نہیں لڑتا جتنی اقتدار کی ہوس والے لڑتے ہیں۔ اس لیے ایک فقیر تھا سندھ کا، وہ کہتا تھا دنیا دار تے طالب کتے، دنیا دار تے طالب کتے رل مل دوہاں تانی، ہڈاں اتے ہونٹ انہاں دے، ہڈیاں اتے ہونٹ انہاں دے، ایویں عمر وہانی بن راہ ربیلے دے، میاں روحل بھی سب کوڑ کہانی۔ کتا ہڈی کا اتنا عاشق نہیں ہوتا اقتدار پرست جتنے کرسی کے عاشق۔ اقتدار کی کرسی کو ٹھوکر مارنا یہ زہرا کا بیٹا ہی کر سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد بر سر تاج و نگی۔ یہ ہے اولاد رحمت للعالمین۔ ورنہ یزید سے لے کر اب تک یہ کھیل ہم دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے دیکھتے
رہیں گے ہر دور میں یزید تخت کو ایسے ہی چاہے گا، ایسے ہی پیار کرتے رہیں گے، لیکن پاک حسین کے صدقے بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ یزید پلید نے بیٹھتے ہی اپنی پلیدی، اپنی خباثت کا اظہار شروع کر دیا، آرڈر دے دیا کہ حسین سے بیعت لو، اور رات کا وقت ہے، گورنر نے پیغام بھیجا، حضرت امام حسین کو جب بلایا، آپ مسجد نبوی میں تھے، آپ نے کہا یہ گورنر کے نہ ملاقات کا وقت نہ بات کا وقت، اس وقت کیوں بلا رہا ہے؟ کیا یاد آئی ہے ذہن حسینی؟ آپ نے فرمایا یقیناً جناب امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ پلید آ گیا ہوگا، اور یہی اسی لیے آپ نے ساتھیوں کو بلایا، وقت خطرناک ہے، ارد گرد چالاک ہے، مروان شیطان بیٹھا وہ بھی ساتھ ناپاک ہے۔ مروان، اسے میں خالی مروان کبھی نہیں کہتا، میں شیطان کہتا ہوں۔ پوری امت کی اب تک جو تباہی ہو رہی ہے اس کی چابی یہی نیچ کمینہ ہے۔ اس لیے حضرت امام ذہبی نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا نامراد کا سر بڑا تھا، گردن دھاگے کی طرح تھی، داڑھی ناف تک، سر بہت بڑا، قد گٹھا، رنگ کری، دیکھنے کے قے آ جائے بندے کو، الٹی آ جائے، اتنا غلیظ منہ، اسی لیے اس کو کہتے تھے خیط باطل۔ کیا؟ خیط باطل۔ میں آکھیا خیط باطل کی بلا ایویں سمجھیا پتلا ہونا ہے، ڈکشنری چکی، انہیں آکھیا خیط باطل کہتے ہیں جب یہ روشن دان ہوتا ہے نا گھر میں، روشن دان سے روشنی آئے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے روشنی میں ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو خیط باطل کہتے ہیں۔ یہ نامراد سر دا 5 کلو دا تے ایک گردن جیڑی بالکل پتلی، ہن نمونہ ویکھو، منہ بھیڑا سور ورگا، اگے داڑھی اتنا قد نہیں جنی لمبی، ہن ویکھو شکل کنج دی لگ رہی ہے، تصور کرو۔ یہ جتنا کریہ تھا، ملعون تھا، اس سے زیادہ اس کا اندر ملعون تھا۔ یہی تھا جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی مہر لگا کے ظاہر کیا ان کی مہر ہے، حضرت عثمان غنی کے قتل کا ذمہ دار بھی یہی ہے، حضرت طلحہ کا ڈائریکٹ قاتل یہی ہے، امت کی تباہی بربادی کا سبب یہی پلید آدمی ہے۔ یہ بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ جناب سیدنا امام عالی مقام نے ساتھیوں کو کہا تم آؤ گورنر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں، اگر شور مچے تو اندر آ جانا۔ آپ تشریف لے گئے اور آگے گورنر، جتنا مروان شیطان تھا گورنر اس کے مقابلے میں انسان تھا، اس کے مقابلے میں، اس کو میں مقابلتاً کہہ رہا ہوں، مقابلتاً وہ انسان تھا۔ اس نے کہا آپ آئے، مہربانی۔ آپ نے فرمایا اس وقت بے وقت کیسے بلایا؟ اس نے کہا جناب حضرت حسین، آپ کو خبر ہوگی جناب حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے تعزیت فرمائی، افسوس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا بلایا کیسے؟ کہا ظاہر ہے جب وہ چلے گئے حکم آیا ہے ان کے بیٹے، اب وہ ہے بادشاہ کہ آپ بیعت کریں۔ آپ نے تک کے کہا یزید کی، یزید کی، یزید کی، وہ رسول کے بیٹے کے ماتھے کی۔ اس سے ہی وہ سمجھ گیا کہ حسین، میرا خواجہ معین الدین اجمیری بولا کہ میرا ابا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہر کوئی اپنے پیو نو جاندا ہے۔ یزید دے پتر دی بھی سنی، ذرا حسین دے پتر دی بھی سن۔
پتر بولیا انہیں آکھیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد 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 نداد دست در دست یزید، سرداد سرداد سرداد، سید کہا کرتا تھا سرداد، اکبر داد، اصغر داد، عبداللہ داد، عثمان داد، عباس داد، عون داد، محمد داد، قاسم داد، سرداد، میں کہتا ہوں پورا حیدر نگر داد، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا زہرا نگر داد، پورا محمد نگر داد، سرداد، علی کا گھر داد، فاطمہ کا گھر داد، پر نداد دست۔ کیوں؟ سب کچھ دیا ہے یہ ہاتھ، یہ ہاتھ۔ ابھی حسین 7 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، 7 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، سنو جاگ کے سنو، 7 سال کے نہیں ہوئے تھے، میرے نبی نے بلا کے اس کو 7 سال سے کم عمر میں بیعت۔ کس عمر میں میرے حسین کو میرے نبی نے بیعت کیا تھا؟ 7 سال سے بھی کم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر 7 سال کے تھے، یہ کم تھے، تو 7 سال سے بھی کم۔ اور بیعت کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہاتھ ذرا دینا، تانوں بیعت نہیں پیا کرتا کہ تین ڈر نہیں جانا، تے تسی 80 سال دے ہو گئے اجے بیعت نہیں ہوئی، میرے ہو لو ظالمو، اور تانوں چنگا چج دا پیر نہیں لبنا۔ ایک ہاتھ نہیں، دو میں ہاتھ، ایک ادھے تے ایک ادھے، بیچ میں حسین کے ہاتھ، ادھر بھی نبی کا ہاتھ، ادھر بھی نبی کا ہاتھ۔ کبھی یہ ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں، کبھی یہ ہاتھ نبی کی ریش مقدس، کبھی یہ ہاتھ نبی کی گردن پہ، کبھی یہ ہاتھ یہاں، کبھی یہ ہاتھ یہاں۔ یہ ہاتھ کبھی نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ، کبھی صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھ، کبھی عمر کے ہاتھوں میں ہاتھ، کبھی عثمان کے ہاتھوں میں ہاتھ، کبھی زہرا کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ۔ یہ ہاتھ پاک ہے، اور یزید دور کا ازلی پلید ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔ ایک کوئی جٹ، کوئی بٹ، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی رانا، کوئی آنا، کوئی جانا، کوئی ملک بولدا تے گل اور سی، پیو دی تعریف پتر پیا کرتا ہے، تے پتر بھی ہمیں چھوٹڑا جیا نہیں، کوئی لاہور دا شاعر، پتر سلطان الہند، غریب نواز، کئی کتے اسے بھونکتے مر گئے، غریب نواز وہی ہے۔ کیوں
کیونکہ حسین دا پتر ہے. یزیدی ٹانکتے مر گئے داتا وہیں ہے کیونکہ حسین کی اولاد ہے کہ نہیں؟ حسین دا پتر جتھے پہ گیا ہے بس پہ گیا. حالانکہ پردیسی ادھر رشتہ دار ہی تھے کوئی نہیں. یہ باٹی والے سرکاراں دا اتھے برادری شرداری بھی کوئی نہیں. پر انج دا قبضہ ہے. جدوں بھی سفر کیڑا مہینہ آندا ہے؟ سفر دا مہینہ آندا ہے تے گجراں نو گھر بھول جان. بھولدا کہ نہیں؟ وہ حاجی طفیل صاحب بزرگ آدمی ہے, یہ بھی بسم اللہ دھوتی شریف پڑی اتنے ٹورے مت کوئی خیر ہے. تانوں پتہ نہیں داتا صاحب درس ہے قبضہ حسین کا کہ نہیں ہے؟ تے انہاں بھی گھر ویکھے ہوئے نے. نہیں سمجھ آئی تو کہ کیڑے ہیں اس قابل جڑے ساڈی سبیل لاون, کیڑے خبیث پلید نے تے اولاد مثل یزید نے, تے کیڑے کردے فرید نے, اے حسین دے زر خرید نے. یہ حسین ہے سردات ندات در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ سن 60 کیا تھا؟ سن 60 تھا. حسین پاک نے کہا یزید کی میں, کیونکہ یاد تھا کہ بابا ابو ہریرہ گلیوں میں پھر کے کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من سنت 60, خدا کی پناہ سن 60 ہجری سے, خدا کی پناہ گلیوں میں پھر رہا ہے بابا. اور حالانکہ حضرت ابو ہریرہ آپ ان کے امال میں بھی شامل تھے, اس کے باوجود کہتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری سے. آگے کہتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں آوارہ لونڈوں کی حکومت سے. کیا سچے لوگ تھے, کیا سچے لوگ تھے. میں پناہ مانگتا ہوں آوارہ. بخاری شریف ہے, حضور فرماتے ہیں میری امت تباہ ہو جائے گی قریش کے آوارہ لونڈوں کے ہاتھوں. آوارہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی بخاری کا سب سے بڑا شاعر ہے, وہ کہتے ہیں اولہم یزید, ان لونڈوں کا بادشاہ سردار یزید جس کے ہاتھوں امت تباہ ہوگی, امت اجڑے گی, برباد ہوگی. ان کا ٹاپ کون ہے؟ یہ سب کا اتفاق ہے اور یہ حدیث پاک کا واضح اشارہ ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضور اپنے صحابہ کو کہتے تھے پناہ مانگو سن 60 سے. کون سا سن 60 ہے؟ جناب امیر معاویہ جا رہے ہیں لونڈے, آ نہیں رہے, آ چکے بربادی شروع ہو چکی, تباہی شروع ہو چکی. اب میرے پاک حسین سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جناب گورنر یزید کی بیعت اور حسین کرے, اور وہ بھی چھپ کے, وہ بھی لوک کے. یہ تو حسین سے یہ چاہتا ہے, یہ حسین سے طلب کرتا ہے. تو جانتا نہیں خیبر شکن کس کا باپ, تو
जानता नहीं शेर शमशीर जन किसको कहते हैं, तुझे शायद बाबा का पता नहीं है, वो मेरा ही बाप था जो कहता था सम्मतनी उम्मी हैदर, वो मेरा ही बाप था। क्या हदीस आ गई। मेरे नबी ने जब मौला अली की शादी हुई सैयदा ज़हरा पाक के साथ, बारात चली गई, सरकारे दो आलम ने उम्मे ऐमन को कहला भेजा कि तुम इन्हें ले चलो, मैं आ रहा। जनाबे मौला अली ले गए दुल्हन को अपने घर में, पीछे पीछे सरकार तशरीफ ले गए। और जनाबे उम्मे ऐमन, जनाबे अस्मा हैं, ये कौन कौन है? वे मेरे चाचे दा पुत्र किथे, मेरा भाई किथे? मेरा भाई कहाँ है? बीबी अगू आखे सरकार अल्लाह अल्लाह करो, वो तुहाडा दमाद है। फरमाया बस तू नहीं समझ रही, ये मेरा दमाद भी है, मेरा भाई भी है, मेरा ये वीर भी है ते सारे आंदा पीर भी है। सैयदा खातून जन्नत एक तरफ से तबकी हुई कि बाबा आ गए, दुल्हन है, पहली रात की दुल्हन है, और ये दुल्हन रसूल की बेटी है। खाली रसूल की बेटी नहीं है, जन्नत की मलका है। ये शादी की पहली रात है। हजूर तशरीफ ले गए और दोनों को बुलाया, इधर आओ। दोनों, दूल्हा भी आ गया, दुल्हन भी आ गई। फरमाया पानी लाओ, लाया गया। पानी के अंदर पहले उसे घूंट भरा, फिर हाथ में डाला, फिर कुछ पढ़ा, कुछ उधर छिड़का, कुछ उधर छिड़का, चेहरे पे, सीने पे छिड़का, और फिर कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा वफी नस्लिहिमा। ओ अल्लाह, ये जोड़ा है, कैसा जोड़ा है? ये जोड़ा है, ये दुल्हन है, ये दूल्हा है। एक अल्लामा साहब ने इशारा दिया, कहते हैं मौला अली काबे में पैदा हुए, मौला अली काबे में पैदा हुए। रसूल पाक ने अली से बेटी को बिहा दिया और इशारा ये दिया कि अगर दूल्हा खुदा के घर का है तो दुल्हन मुस्तफा के घर की। ये बेशक किसी ने कहा, लेकिन मजा आ गया, लुत्फ आ गया कि अगर दूल्हा खुदा के घर से आया है तो दुल्हन मुस्तफा के घर से आई है। हाय हाय हाय। अब रसूल पाक ने दी दुआ। मैं जान के यहीं ब्रेक लगा रहा हूं कि बाकी मसला मैं यहीं से कल शुरू करूंगा, लेकिन मुझे आज हम बैठे थे तो हाजी इफ्तिखार साहब हमारे एक प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कादरी साहब कि तुसी जड़ी एक छेक के प्रेशर ब्रेक मार दो ना 11:15 ते फट 9:11, ये कोई ब्रेक ढीली नहीं हो सकती। मतलब लफ्ज मेरे हैं, मतलब उनका यही था। मैं आख्या एक खान मोहम्मद कादरी दा ड्राइवर कोई हो रही क्या? अच्छा अच्छा हाजी साहब कादरी साहब नु इजाजत दे, उन्होंने भी पता लग गया कि ये वागा किसे और दे हाथ। मैं आख्या नौकरी की ते नखरा की, वो आख देवन तू 11:30 की गल करता है, मैं सारी रात पे बोला। मैं ते रस्ता लभदा अब्दुल्ला दी तरह के मिंबर होवे उत्ते मैं होवा ते विच कोई होर ना आवे, रात हो पई जावे, जे आवाज पै जावे ते इथू फड़ लई। मैं ते दुआवां मंगदा, तुहानू पता नहीं मैं कलम कल्ले मसीद दा दरवाजा बंद करके 5-5 घंटे कल्ले बह के तकरीर की है। मैं ओ खतीबुल असरा, वो महीना आया ही 10वीं मुहर्रम,
بندہ ایک نہیں سی، محلہ سی اہل حدیثاں دا، تے خطرہ بھی سی کہ اے پہ جان گے. میں دروازہ کر دیتا بند، چھپی کر لیا کھول، تے سویرے شروع کیتا تے لگا گیا ظہر تک. میں آکھیا میں تے او خطیباں ایک بھی سنن والا نہ ہوئے. تے میں تصور کردا کہ میں آل نبی دا ذکر کر رہا تے اج سارے فرشتے میری مسیح تے اترے ہوئے. لبیک یا رسول نالے گھنٹیاں دا حساب او رکھ دینے جڑا گھنٹے دا 1.25 لاکھ لے کے آندے نے محبان اہل بیت تھلے دے اتے آندے نے. تے کتنے اے میں پرانی گل پہ کردا فی گھنٹہ 1.25 لاکھ ایتھے رکھ. اچھی اچھی بولنا ہے، اچھی بولو ہے، اچھی بولو تو دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی. اے او حساب رکھن جنہاں نے 1.25 لاکھ لینا ہے، جنہاں روٹی بھی اپنے گھروں کھانی ہے وہ تے ساری رات بولن گے. کیونکہ وچ نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، اتے حسن حسین ہے سامنے بو تراب ہے. نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب راہ گزرے ابو تراب ہوں. میرے نبی نے دولہا دلہن کو سامنے کھڑا کر کے مانگی دعا، او میرے خدا اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا کر، اور بارک لہما وفی نسلہما، اے اللہ انہاں دی نسل نو بھی برکت دے. اگے جملہ آگے کہا وفی، ایک روایت ہے وفی روایت وفی شبلہما. کیا نبوت کی نظر ہے، کیا نبی باخبر ہے. میرے نبی نے کہا ان کو بھی برکت دے، ان کی نسل میں بھی برکت دے. ان کے 2 شیر بچے ہوئے 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 ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی دولہا دلہن کی سہاگ رات ہے. کملی والیا تیری نظر کی کیا بات ہے. آج صدیق پورے میں بھی کیسی برسات ہے. او لاہور والے ہو تمہاری کیا بات ہے. کن کے ذکر کی برسات ہے. مولا ان کو برکت دے، ان کی نسل میں برکت دے. شیبل کہتے ہیں شیر کے بچے کو، شیبل اور شبل ہے. اے ربا اے 2 جڑے شیر دے پتر نے انہاں نو بھی برکت دے. مولا علی شیر کھلوتا ہے، شیر شمشیر زن. اے نبی دا گدا آیا ہی، اے علم و فن دا بادشاہ آیا ہی، اے میرا احمد رضا آیا ہی. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، برتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. شیر شاہ مرداں شیر یزداں. تے میرے نبی آکھیا ربا میرے شیر دے 2 شیر پتراں نو بھی برکت دے. ہن مولا علی نو چاہیدا سی کن چک دے. ایتھے شادی ہو جائے تے لوگ آکھدے نے جی قادری صاحب 6 مہینے ہو گئے تے اجے نہ شیر ببر آیا تے نہ کوئی
ڈھولتے نہ کوئی گلی خالی ہے گلی کوئی دعا شعا کرو. میرے رسول نے دعا فٹ کی تھی اے اللہ برکت دے ان کی نسل میں برکت دے ان کے 2 شیر کے بچوں. میں آکھیا واہ خدایا لیکن پہلا لفظ بارک برکت دے. درود ابراہیمی ذرا پڑھو اللہم بارک. کیا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. کما ایسی برکت دے جیسی ابراہیم کو دی. کیسی دی؟ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری دھر دی اوپر صدا آئی تو نے میرے کہنے پہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. تورات میں لکھا ہے میں تیری اولاد کو اتنی برکت دوں گا اتنی برکت دوں گا زمین کے ذرے سمندر کے قطرے آسمان کے ستارے کم ہوں گے. ابراہیم تیری اولاد زیادہ ہوگی. ادھر نبی نے کہا مولا تو نے ادھر برکت دی اس نے ایک بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. میں پورا گھر پیش کر رہا ہوں برکت دے. اس لیے یزیدیوں نے کہا کربلا میں ساری آل کو کاٹ ڈالیں گے ایک بھی نہیں بچنے دیں گے. پیچھے نبی کی سہاگ رات کی دعا کھڑی تھی کہ اللہم بارک لہما وفی نسلہما. حسین کا ایک بچہ یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں 3 بر اعظم کی حکومت مل کے 3.5 سال نہ چل سکی. حسین کی اولاد نسل آج بھی چل رہی ہے. کیوں؟ اللہم بارک. پچھلا بھی یاد کرو اللہم بارک اللہم بارک. لیکن یہ کیوں کہا اللہم بارک علی محمد وعلی آل. ایک نماز ربا تیری ہے اے آل وچ کتھوں آ گئی ہے اے کتھوں آ گئی ہے. رب آکھیا یار نے آکھیا سی بارک اساں بھی اخوا دیتا بارک. تے برکت دا نتیجہ بھی تک جس نے ایک دیا اور وہ بھی رستے میں مسئلہ رہ گیا عملاً رستے میں رہ گیا اس کی اولاد ستاروں جتنی. لیکن جس نے ایک نہیں 1 2 3 4 پورا زہرا نگر پتی پتی پھول پھول ساری اولاد رسول. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول. میرے نبی دعائیں کر گئے اگرچہ دنیا نے ظلم کی چکی چلائی اپنی طرف سے انہوں نے نبی کا خاندان ٹوٹل مٹایا لیکن بیچ میں نبی کی دعا کا سایہ درود بھی آیا. یہ درود ہے کہ نہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد.
کتے کوئی آل یزید تے نہیں. ویسے میں شابش شابش آخدا انہاں شکلاں نو درود نبی دی آل تے نعرے یزید تے کیا نمک حرامی پن ہے, کیا نمک حرامی ہے, کیا خوب نمک حرام ہے. ہر نماز میں درود کن پہ, درود ان پہ, ساتھ ان کا شکر خدایا آج 8واں دن آیا, ہم نے تیرے نگر میں نبی کی اولاد کا جھنڈا اٹھایا. اور یہ جتنے لوگ آئے ہیں ایک ایک نبی کے لیے آیا, نبی کے بچوں کے لیے آیا, نبی کی اولاد کے لیے آیا, اور ہر روز بڑھ رہے ہیں. یہ محبت کے دریا ہیں جو چڑھ رہے ہیں ہر روز. انشاءاللہ کل اور ہوں گے, پرسوں اور ہوں گے. یہ عشق نبی کے دور ہوں گے اور ان کی محبت کے جام کے دور ہوں گے. ان کا ذکر جو چھوڑ دیں وہ کوئی اور. آج پھر ہم اپنے یہ 11:15 اصل میں عادت پڑ جائے نا تو پھر اب پہ بریک لگ جاتی ہے, پھر آواز آتی ہے جی ڈو مور, تھوڑا جا اور. لیکن آج بریک لگ گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام. میرے اللہ, تو نے میرے نبی کی اولاد کو برکت عطا کی, ان برکات کا صدقہ ان برکات میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما. یا پاک پروردگار, عظیم کائنات کے عظیم خدا, میرے مصطفیٰ کے مولا, میرے پیارے مصطفیٰ کے مالک, صدقہ تجھے میرے نبی کے اصحاب کا, آل کا, یا اللہ ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. ہمارے نصیب میں شفاعت مصطفیٰ کر دے, ہمارے نصیب میں مکہ مدینہ کر دے, اپنے در اپنے نبی کے گھر کی حاضری کر دے. جو ہمارے دوست پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. نبی کی اولاد کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. نبی کی بچیوں کا صدقہ یا اللہ جنہیں بیٹیاں نہیں دی انہیں بیٹیاں عطا فرما. میرے نبی پاک کی اولاد کی یاد کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی نماز میں, روزے میں, حج زکوٰۃ عبادات کے اندر لطف و سرور عطا فرما. اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پاک پروردگار ہمیں اپنے نبی کی آل اصحاب کی محبت عطا فرما. یا اللہ ان کے بغض والوں سے دور فرما, نفرت والوں سے دور فرما, محبت والوں کے حضور فرما. ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی بھی خیر فرما. یا اللہ سب کی اولاد کو دین دنیا کا رزق عطا فرما. ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے دوست احباب جو اس خوبصورت محفل کو روزانہ ہمت محنت کوشش سے سجاتے ہیں, میزبانی فرماتے ہیں, انہیں اس کا اجر عطا فرما. انہیں اس کا اجر عطا فرما. انہیں اس کا اجر عطا فرما. یا اللہ اس پہ مجھے بھی ہمیں بھی استقامت عطا فرما. یا اللہ غلطیوں کی معافی عطا فرما. آنے میں, بیٹھنے میں, بولنے میں اگر کوئی غلط بول نکل گیا تجھے تیری عزت کا واسطہ معافی عطا فرما. تجھے تیری عزت کا واسطہ معافی عطا فرما. قصوروار ہیں, کمزور ہیں, کوتا ہیں, کوتا عقل, کوتا دست, کوتا علم, کوتا فکر ہیں. مولا ہمیں اپنے نبی کا صدقہ معافی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لا الہ